ٹنگ ٹنگ ٹنگ. کمزور دل والے یہ ویڈیو نہ دیکھیں. مذاق کر رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیا، شادی کو بھی فار گرانٹیڈ لیا، اس کے بعد پریگنینسی کو بھی فار گرانٹیڈ لیا. مجھے لگا ناٹ اے بگ ڈیل، ایوری بڈی گیٹس پریگننٹ، لیکن ایسا نہیں تھا. اللہ میاں ہیز سم ادر پلانس. میں چھوٹی تھی، میں ملتان رہتی تھی. بابا مجھ سے ہر ویکنڈ ملنے آتے تھے، اور ایک ویکنڈ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ویکنڈ سے اب میں نہیں آیا کروں گا. مجھے لگا شاید یہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، لیکن ایسا نہیں تھا یار. رفو جس دن پیدا ہوئی تھی وہ دن شاید میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، جب ڈاکٹر نے مجھے آ کے کہا کہ رفو کو آپ گھر نہیں لے جا سکتے، اس کے کچھ ایشوز ہیں، اس کو ہاسپٹل رہنا پڑے گا. اس 8 دن میں نے اپنی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی دیکھی تھی. مجھے ہر وہ ٹائم یاد آ رہا تھا جب میں نے اپنے بچپن میں گزارا تھا، اور میں اللہ میاں سے صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی، اللہ میاں جتنا میں نے اپنا بچپن انجوائے کیا، رفت زہرا کو بھی پلیز اتنا بچپن انجوائے کرنے دینا، وہ میرے سے زیادہ جیے اور میرے سے زیادہ چیزوں کو انجوائے کر سکے. ان 8 دنوں نے مجھے یہ سکھایا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. اس دن امی کی اتنی قدر ہوئی، دل کیا جا کے پاؤں چوم لوں. یار ماں بننے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ اماں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہوگا، کن کن چیزوں سے وہ گزری ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، تو یہ سچ ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ماں بننا ہے، اسپیشلی اس کے لیے جس نے ہمیشہ سے خود کو لڑکا سمجھا ہو. میں ہمیشہ بھیا کے ساتھ کھیلتی تھی، اور مجھے لگتا تھا میں بھی بھیا کی طرح لڑکا ہوں، اور اس کے جیسے ہی کپڑے پہنتی تھی، اسی کی طرح بولتی تھی، اسی کی طرح درختوں پہ چڑھتی تھی، اسی کی طرح ٹیوب ویل میں نہاتی تھی، اسی کی طرح گلی ڈنڈا کھیلتی. میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو میرے بھیا نے کیا ہے. تو میرے لیے بہت مشکل تھا شادی کے بعد خود کو لڑکی بنانا. مجھے سب نے کہا لڑکی بنو، ایسے کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ماں کیسے بنو. وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دن سکھایا جس دن رفو پیدا. آپ یقین کریں، اس کو ہاسپٹل میں دیکھ کے، اس کو ICU میں دیکھ کے، مجھے میرے سارے گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے. میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ میاں میں نے اگر کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دو، میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی میں نے کس کس کا دل دکھایا ہوگا. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں آپ الفاظ سے کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو گالی دیں، کبھی آپ کے ایکشنز بھی اگلے کو اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں. تب مجھے اپنے بابا کی وہ بات بہت یاد آئی جب میں لاہور آنے کی ضد کر رہی تھی. میں نے کہا میں نے پڑھنے کے لیے لاہور جانا ہے، اور بابا کہتے تھے میں تمہیں اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا، میں کیسے برداشت کروں گا کہ تم پتہ نہیں کہاں سو رہی ہو، کہاں بیٹھ رہی ہو، کیا کھا رہی ہو. تو میں نے ان سے لڑ جھگڑ کے لاہور آنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ سٹوری میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اسپیچ تھیراپی کرتی ہوں اپنی بیٹی کی. میں سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، اور دن میں کوئی 5 یا 10 منٹ جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہوں. آج کل میں اس کو باڈی پارٹ سکھا رہی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب اس کو اس طرح کی کوئی چیز سکھا رہی ہوں تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو. اب یہاں جیسے میں اس کو پارٹس آف دا فیس اور فیشیل ایکسپریشن سکھانا چاہ رہی تھی. آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے فلیش کارڈز اور پکچر سے زیادہ ریئل لائف سے سیکھتے ہیں، اور یہ آپ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اتنی دیر میں عظیم آ گیا تھا تو میں فوراً سے رفو کو اس کے پاس لے گئی. وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے جب اس کے ہیوی بائک کی آواز آتی ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے چھلانگ لگا دیتی ہے اس کے اوپر. میں بھی عظیم کو کافی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہوں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، کیونکہ رفو میرے سے زیادہ اکثر چیزیں اس سے سیکھ رہی ہوتی ہے. اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھوڑی شاپنگ کر رہے تھے، لیکن یار یہاں بہت ٹھنڈ ہے لاہور میں، اور جنریشن پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی. تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ہاؤ مچ آئی لو جنریشن. تو بس وہاں گئے اور ہم نے تھوڑے سے کپڑے دیکھے، اور رفو وہاں بھی سکون نہیں کر رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو پکڑیں، یہ نیچے آ جائے گی، یہ کچلی جائے گی. مجھے کپڑے لینے کی جلدی تھی یار، بس میرا جنریشن کا پیار جو ہے نا وہ تیرا میرا ساتھ ہمر والا ہے. بس اس کے بعد ہم نے بابا کے لیے گفٹ لیے، کیونکہ ان کی آج برتھ ڈے تھی، اور رفو کی جو گاڈ مدر ہے ان کی بھی برتھ ڈے آ رہی ہے، تو ہم نے ان کے لیے بھی 1-2 چیزیں لیں. چلیں جی اب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اور جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، پلیز پلیز ڈونٹ بی لائک می. چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. جو آپ کے پاس آج ہے شاید وہ کل نہ ہو، اور کل جو ہوگا وہ شاید آپ کو اچھا نہ لگے. اس لیے جو آج آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.